الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری. عزیز سامعین کرام، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین سے پہلے ایک عظیم ترین سورت سورہ فاطر کی آخری 2 آیات کریمہ آج کا ہمارا موضوع کلام ہے. عزیز سامعین کرام، ان آیات کے اندر تاریخ کائنات، انسان کی نفسیات، اللہ جل شانہ کی صفات جلال و کمال کا ذکر بیان ہوا ہے. جہاں سائنسی اور روحانی فلسفہ ہے، وہاں انسان کو غور و فکر، عقل و شعور کے کئی دریچے اس کے سامنے کھولے گئے ہیں. اگر ہم غور و خوض کریں تو ہمارے زندگی کا نقطہ حیات وہ یکسر بدل سکتا ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا انہوں نے زمین پر سیر نہیں کی؟ کیا یہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ انہوں نے آثار نہیں دیکھے؟ عرب کی تجارت ساری بحری ہی تھی، صحرا کا علاقہ تھا. عرب لوگ یا جانور چراتے تھے، عرب لوگ یا جانور چراتے تھے یا پھر تجارت کرتے تھے. ملک شام میں تجارت، یمن میں تجارت، اور اسلام سے پہلے ہندوستان میں بھی ان کی تجارت کے کئی سلسلے قائم تھے. عزیز سامعین کرام، وہ جہاں گشت تھے وہ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر یہ جو قومیں ہیں، یہ عاد و ثمود کے قصے اور اسی طرح کے دوسری اقوام کے آثار انہیں نظر آتے تھے. فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم. فرمایا کہ ذرا انہوں نے زمین پر سیر نہیں کی، یہ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ وہ دیکھیں جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا. آج یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. انسان کے پاس آج کے دور میں معلومات کے خزانے ہیں، تو انسان کو یہ دعوت فکر دی گئی. فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، عرب کے اندر بھی یہ آثار موجود تھے، ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں. ہم بھی دیکھیں بھئی، یہاں پہ موہنجو دڑو ہے اور ہڑپا ہے، سری کپ ہے، اور ہمارے اپنا شہر 5000 سال پرانا ہے، اور یہاں کتنے آثار ہیں. بھئی ہمارے ارد گرد کتنے آثار ہیں، بھیڑ پڑے ہیں اور مختلف جگہ ہیں. یہ کس لیے ہیں؟ بھئی قومیں آباد تھی تو وہ کہاں گئی؟ وہ آباد قومیں کہاں چلی گئی؟ بھئی ایک انسانی فطرت ہے، کوئی آدمی اپنی ایک مرلہ زمین نہیں چھوڑتا. تو اتنے محلات خالی پڑے ہیں، کدھر چلے گئے؟ فرعون کا محل خالی پڑا ہے،
اور اس کے تو بے شمار محلات ہیں، تو فرمایا وہ مالک کدھر گئے؟ وہ عاد و سمود کے آثار موجود ہیں، وہ قوم کدھر گئے؟ یہ ہڑپا مونجو دڑو وغیرہ یہاں جدید کالونیاں موجود تھیں، تو فرمایا کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ فرمایا کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انجام کیسے ہوا بھائی، ان کا کیسے انجام ہوا؟ تو ہمارے سامنے یہ ساری تصاویر موجود ہیں، جس کھنڈر کو کھولیں بتوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ان بت پرستوں کو پکڑ لیا، بھئی یہ جتنے آثار قدیمہ ہیں سارے کہاں کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ مورتیاں، کیونکہ بر صغیر میں بت پرستی، صنم پرستی جو ہے ہزاروں سالوں سے موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ تو جہاں جس تہذیب کو کھولتے ہیں تو وہاں سے ان کو کیا نظر آتی ہیں؟ مورتیاں ہی مورتیاں۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھ لو کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، فرمایا کہ ان کے اوپر جو عذاب آئے تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی کمزور لوگ تھے تو ہم نے صرف کمزوروں کو عذاب دیا، فرمایا یہ ایسے تھے وما کان وکانوا اشد منہم قوۃ، فرمایا کہ حالانکہ وہ ان سے بھی زیادہ طاقت میں، قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے۔ جن کو ہم نے پکڑا ان کی کمزوری کے سبب نہ پکڑا، ان کی طاقت۔ فرمایا ہم نے ماضی کے انسانوں کو التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا کہ ہم نے تو ایسے ایسے انسان پیدا کیا کہ جو ان جیسے کوئی اور انسان پیدا نہیں، لم یخلق مثلها، جن کو ہم نے پکڑا تھا نا عاد و سمود کو، فرمایا ان جیسے تو انسان کسی ملک میں نہیں تھے، ہم نے تخلیق ہی نہیں کی۔ آج دیکھ لیں انسان آسودگی حاصل کیے بیٹھا ہے، آسانیاں ہیں، سفر کی آسانیاں ہیں، رہن سہن کی آسانیاں ہیں، آسانیاں آ گئی ہیں۔ کل کا انسان جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور عمر کی صلاحیت دی، طاقت اتنی ہوتی تھی کہ وہ سینکڑوں میل دنوں میں سفر کر لیتے تھے اور عمریں بھی بڑی رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دور میں انسان کو علم کی صلاحیت سے نوازا، ماضی کا انسان کے پاس طاقت کی صلاحیت تھی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو پہلے پکڑے گئے نا یہ کون تھے؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، فرمایا کہ یہ تھے وَكَانُوا، تو وہ کیا تھے؟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ قوت میں، طاقت میں ان سے بھی زیادہ تھے، کمزور لوگ نہیں تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو کمزور لوگوں کا عذاب نہیں دیا، طاقتور تھے، انہوں نے بھی مادی ترقی کر لی تھی، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئے، اللہ جل شانہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کی تاریخ کو ہمارے لیے سبق کے طور پر بیان فرمایا۔ بھائی دیکھ لو کہ تم سے پہلے لوگ طاقت میں زیادہ تھے لیکن انجام کیا ہوا، اور ہم بھی آج تو بیٹھے ہیں تو کل بڑھاپا بھی آئے گا، زوال بھی آئے گا، اور کسی کو تو بڑھاپا بھی نصیب نہیں ہوگا، وہ بڑھاپے سے پہلے رخصت ہو جائے گا، اور کسی کو بڑھاپا آئے گا وہ اس کی طاقت کو آہستہ آہستہ نچوڑ دے گا، اور وہ پھر جو دن دناتا پھرتا تھا آج وہ قدم بھی اٹھا نہیں سکتا۔ تو انسان کتنا پھر بے بس ہے کہ انسان غذا کے باوجود بھی صحت کو بحال نہیں رکھ سکتا۔
قاعدہ تو یہی ہے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈالیں اور چلائیں، لیکن یہاں یہ قاعدہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو پھر گاڑی میں جتنا مرضی پیٹرول ڈالیں تو آپ بڑھاپے سے بچ نہیں سکتے۔ بچ سکتا ہے کوئی؟ بآخر آہستہ آہستہ بڑھاپا اسے کیا ہے، اس کے اوپر چھا ہی جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ 3 روٹیاں کھائیں گے اور طاقتور ہی رہیں گے۔ چھوٹا بچہ ایک جو ہے لقمہ کھاتا ہے، چمچ سے غذا کھاتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ چند لقمے کھا کے وہ جوان ہو رہا ہے، اور ایک جوان آدمی کئی روٹیاں کھا کر بوڑھا ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر کسی کی قدرت ہے؟ تو یہ بھی انسان کا یہ رویہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ بھئی تھوڑی خوراک کھانے سے جوان ہوں، زیادہ خوراک کھانے سے کیا ہوں؟ بوڑھے ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خوراک کا کوئی اثر نہیں ہے۔ انسان کے اوپر جب وہ وقت آتا ہے وہ اسے روک نہیں سکتا۔ کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سفید چہرہ جھریوں میں آ جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس طرح پورا پورا وجود ایسا ایسا زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ہر کسی پہ وقت آئے گا، اور تم سے پہلے لوگ تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ کی ہستی کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذات باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ ذات باری تعالیٰ نے توحید کا، ایمان کا ایسا سبق دیا، اپنی شان کا ایسا اظہار فرمایا کہ اللہ جل شانہ ایسے نہیں کہ کوئی آسمان و زمین کی چیز اسے عاجز کر سکے۔ کیا کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے؟ ہرگز کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ جل شانہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ عاجز ہونا مخلوق کی علامت ہے، الہ کی علامت نہیں۔ میں اگر خدا عاجز ہو جائے اور مخلوق حاوی ہو جائے تو خدائی بھی چھن جائے گی۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگر الہ بھی کمزور ہو، پھر مخلوق حاوی ہو جائے، تو ہمارے ماضی میں کتنے تھے؟ بس سکھوں میں کتنے اوتار تھے جو قتل ہوئے؟ ہندوؤں کی کہانیاں 12 دفعہ سنائی، کس طرح گنیش کا جو ہے سر اتار لیا گیا، اور خدا ہو کے بھی بغیر سر کے رہا۔ اس کی ماں جس کو ساری دنیا ہندوؤں کی پوجتی ہے، اس کی کیا حیثیت رہی؟ پاروتی جو تھی وہ کیا، جو اپنے بیٹے کو بھی کیا ہے محفوظ نہ رکھ سکی۔ اسی طرح رام کی بیوی سیتا کو راون اٹھا کے لے گیا، جو خدا اپنی عزت ہی محفوظ نہ رکھ سکے۔ وہ کمزور ہے، طاقتور ہے؟ وہ کمزور ہے نا۔ تو دنیا کی تاریخ ایسی، آپ مکہ کے اندر 360 بتوں کا حال دیکھیں۔ اسلام کے آتے ہی وہ سارے بت زمین بوس ہو گئے، اور آج تک وہ جو ہے زمین بوس ہے۔ دنیا میں لوگوں کو ان کے پوجنے والے تو خدا ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ چاند ایک کا پتہ ہے نا، مشہور لات، عزا، منات، اور اسی طرح حبل، اسی طرح نائلہ، اور اسی طرح کے اور کئی اصنام تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے آج تو ان کی پوجا کرنے والا ہے کہاں گئے؟ ماضی کا قصہ ہو گیا، وہ بھولی بصری یادیں ہو گئے۔ اسی طرح زیوس تھا، یونانی دیوتا ہرکولیس، اور اسی طرح زیوس کا باپ اورنیوس، اور اسی طرح اس کا باپ۔ تو یہ سارے آخر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ سارے لوگ کوئی قتل ہوئے، کوئی قید ہوئے۔ اگر خدا قید ہو جائے پھر تو کمزور ہے نا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نہیں، وما كان اللہ لیعجزہ، فرمایا کہ کوئی نہیں ایسا کہ جو اس کو
عاجز کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتا ہے، ہرا سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، اللہ تو غالب ہے۔ فرمایا کہ یہ حقیقت کو جان لو، لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ آسمانوں کے اندر کوئی ہے نہ زمین کے اندر کوئی ہے کہ جو اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے یا انسان؟ بھائی یہ جو قوت ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے، وہی عزیز ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے۔ اس کی طاقت ایسی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے والے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھ لو مکہ کے جو لوگ تھے 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، مسلمانوں نے ان بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اس زمانے کے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ سب کو پتہ ہے نا۔ تو فرمایا کہ دیکھ لو آج ان کو کوئی نام لیوا نہیں، وہ سچے ہوتے آج ان کا ڈنکا ہوتا۔ عزیز سامعین کرام، یہ بتا دیا گیا کہ اللہ ہی کیا ہے؟ غالب ہے۔ اللہ جل شانہ کی ہستی ہی سب پر غالب ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، کہ اللہ ہی کی شان ہے کہ فرمایا کہ جو ہستی سب پر غالب ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ کمزوری کس کی شان ہے؟ مخلوق کی۔ کمزوری مخلوق کا اظہار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ عیسائی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ابن اللہ، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا، اور خدا مانتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے سولی لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ تو پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ جس کو موت آ جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ بھائی موت آ سکتی ہے کسی کو؟ بھائی الہ کو موت آ جائے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ تو ایسی ذات ہے کہ فرمایا کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ انہ کان علیما حکیما، بے شک وہ ہستی کون ہے؟ علیم ہے اور حکیم ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، اور وہ علم اور شعور کے بغیر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا طاقت سے، اور بعض اوقات علم ہوتا ہے اور طاقت نہیں ہوتی تو وہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمیں پورا پورا علم ہے۔ اگر الہ کو علم نہ ہو، اللہ کو علم نہ ہو، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی میری ضرورت اور ہے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ ضرورت جانتے نہ ہو کہ اور پوری کر دیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ اس کا دائرہ علم جو ہے وہ محدود ہو؟ وہ تو فرمایا قد احاط بكل شيء علما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا۔ تو علم کے بغیر تو فیصلے بھی نہیں ہو سکتے۔ بھائی ایک آدمی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اور اس کی موت کا حکم ہو جائے تو وہ کہیں چھپ جائے، پھر فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں، وہ چھپا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں غائب ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ احیاء القلوب کے اندر یہ رفع حافظ نے لکھا کہ بھائی جبرائیل علیہ السلام جو تھے جب وحی لے کر آئے تو حقیقتاً یہ وحی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اترنی تھی، بھول گئے۔ کیا کر گئے؟ بھول گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھول کر جو حضرت علی کی بجائے کس پر وحی کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھولے کیوں جبرائیل؟ اس لیے جبرائیل بھولے کہ بے شکل ملتی تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ جناب
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ شکل ملتی، اس لیے جبرائیل بھول گیا۔ تو جو ہم شکل بھائی اور فرشتوں سے بچ کے رہے، کیونکہ جو ہے وہ ایک بھائی کی روح کب کرنا شکل ملتی اور دوسرے کی نکال کے چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اس میں اصل میں ان کا جھوٹ تھا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی جتنی مرضی شکل ملتی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 40 سال اور جناب علی کی عمر تھی 7 8 9 سال۔ اب 9 سال اور 40 سال کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے؟ وہ 40 سال کے آدمی کی تو داڑھی ہوتی ہے، 9 سال کے بچے کی داڑھی ہوتی ہے، تو شکل کہاں ملتی؟ تو اس کا نہ کوئی عقلی جواز ہے نہ کوئی جواز بنتا ہے۔ تو یہ تھا جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھولتے نہیں ہیں، نہ اس کے فرشتے بھولتے ہیں۔ اور لاکھوں میں موجود ہوگا، وہ روح اسی کی قبض کریں گے جو کیا ہوگا، جس کا حکم ہوگا، چاہے وہ اتنے ہجوم کے اندر موجود ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا جس طرح ہم علیم ہیں، علم کے بغیر نہ نظام دنیا چل سکتا ہے، نہ علم کے بغیر نظام آخرت چل سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل و اکمل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اس کی صفات بھی کیا ہیں؟ ازلی اور ابدی ہیں۔ تو اس میں تغیر اور کمی یا زیادتی نہیں ہوتی صفت میں، وہ ہمیشہ سے پوری آن کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ذرا تم دیکھ لو۔ ساتھ یہ فرمایا کہ اگر اللہ جل شانہ کی ہستی وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِ، ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ جل شانہ انسانوں کو پکڑنے لگتے بما کسبوا، جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اعمال ہیں، اگر اللہ جل شانہ انسانوں کو ان کے اعمال کی بدولت پکڑنا چاہتے تو فرمایا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو خیر سے اس زمین پر آپ کو کچھ نہ ملتا، نہ انسان ملتے۔ ہمارا تو نمبر ہی بعد میں آیا ہے نا، تو پہلے انسانیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس ذات نے کہ بھائی یہ اللہ جل شانہ کا اپنا ایک فضل ہے اور کرم ہے کہ وہ انسان کو پکڑتا نہیں، وہ انسان کے اعمال سے پکڑتا نہیں ہے، وہ مہلتیں دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مہلتیں دیتا ہے۔ اس ذات کی شان یہ ہے، فرمایا کہ یہ جتنے بھی تم پر عذاب آتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، فرمایا کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، فرمایا یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایسی ہے کہ بہت سارے گناہوں پہ پکڑتی ہے، درگزر کرتی ہے، تو اس لیے ہم آباد ہیں۔ تو یہاں مدعا یہ ہے کہ اے انسان، کہ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم کو اللہ نے کوئی تکلیف دی تو یہ صرف تمہارے اپنے ہاتھوں کی کیا کمائی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، جہاں ایک اور بات نکتے کی بتائی، وہ یہ تھی، فرمایا کہ اگر ہم تمہارے اعمال کے سبب تمہیں پکڑتے، اس کرۂ ارض پر کوئی دابہ، کوئی جانور، زمین پر چلنے والی مخلوق بھی نہ بچتی۔ یہاں یہ بات یہ بتائی گئی کہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ اس کے اثرات اس کے ارد گرد چیزوں پر بھی پڑتے ہیں۔ بھائی کوئی قوم عذاب کا شکار ہوتی ہے،
صرف قوم ہوتی ہے یا پوری زمین اور چیزیں، مکان، ہر چیز لپیٹ میں آ جاتی ہے؟ تو انسان کے گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ ساری جگہ پہ بھی ہوتی ہے۔ اب فرعون جب غرق ہوا تو گھوڑوں پر سوار تھے، تو گھوڑے بھی ساتھ غرق ہوئے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں تو انسان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جانور بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ماحول، وہ زمین بھی جو ہے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کسی جگہ کوئی عذاب آئے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ زمین بھاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے کرتوت برے ہوتے ہیں، اعمال برے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ الٹا تصور ہے، وہ کسی جگہ پر جب کوئی عذاب آتا ہے جگہ کی وجہ سے آتا ہے یا لوگوں کی وجہ سے آتا ہے؟ بھائی لوگوں کی وجہ سے آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بتائی، اگر اللہ جل شانہ انسانوں کو ان کے اعمال کی بدولت پکڑتے تو فرمایا آج اس زمین کی پیٹھ پر کوئی چیز بھی نظر، کوئی جاندار نظر نہ آتا۔ اس زمین کی جو عمر ہے وہ جو ہے 3.8 ارب سال، اتنی قدیم زمین۔ انسان تو بعد میں آیا۔ مقصود یہ ہے کہ زمین پھر اسی حالت میں ہو جاتی کہ یہاں پر کسی بھی مخلوق کا نام و نشان نہ ہوتا، کوئی زمین پر چلنے والا جانور نظر نہ آتا۔ لیکن اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کے کرتوت تو ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ہم ایک وقت مقرر تک اس کو کیا ہے چھوٹ دیتے ہیں، رسے دراز کر دیتے ہیں۔ ایک جو ہے وقت مقرر تک مہلت دیتے ہیں، جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم پکڑ لیتے ہیں۔ تو بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر اللہ کی بغاوت کی ہے تو وہ مجھے پکڑ نہیں رہا یا اللہ ہے نہیں، تو فرمایا کہ پھر جب وہ پکڑے گا تو بچ نہ پاؤ گے۔ تو ایک مہلت ہے۔ بعض اوقات انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ مومن کیا کرتا ہے؟ اسی تکلیف کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے صبر و صلاۃ کا سہارا لیتا ہے، اور یہ چیزیں تو اس کے کیا کرتے ہیں؟ ایمان کو مضبوط اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی۔ ایک تکلیف یہ ہوتی ہے اور ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کے خاتمے کا باعث بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو پھر وہ اس کی سمجھ بوجھ بھی کام نہیں آتی۔ سیانے کہتے ہیں کہ رب نہ مارے لاٹھیاں الٹی کر دیوے مت۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خارے سے لاٹھیاں نہیں مارتے بلکہ اس کا دماغ ہی گھما دیتے، وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے، اپنی تباہی وہ خود کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ رب نہ مارے لاٹھیاں الٹی کر دیوے مت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریق ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک ہم مہلت دیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی مہلت ہے، مجھے اور آپ کو بھی مہلت ہے، مہلت ہدایت بھی ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی مہلت ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ بھئی وہ کہیں گے کہ پروردگار بھئی مجھے واپس لوٹا دیجیے، مجھے کیا کریں؟ واپس لوٹا دیجیے، کہ اس لیے کہ قال رب ارجعون، وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اعمال صالح کروں، نیک اعمال کروں، فیما ترکت، جو میں نے چھوڑ رکھے تھے۔ جواب ایک آئے گا کلا،
ہرگز ہرگز نہیں، اب یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ایک عذاب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر پکڑا جائے اور موت اسے لے جائے، اور دنیا میں سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے موت۔ کیا ہوتا ہے؟ موت سب سے بڑا عذاب ہے کہ انسان کے اوپر موت آ جائے۔ لیکن وہاں یہ کہے گا قال یا لیتنی کنت ترابا، تو وہاں موت کی بڑی کوشش کرے گا کہ میں مر جاؤں، کسی طریقے موت آ جائے۔ یا لیتنی کنت ترابا، یہاں کہتا ہے حیات جاودانی ہو، میری لمبی زندگانی ہو، آخرت میں لمبی زندگانی ہو گیا کہ نہیں پروردگار مجھے موت چاہیے۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، مٹی کا ڈھیر ہوتا۔ آج کوئی چاہتا ہے میں مٹی کا ڈھیر ہوں؟ ابھی تو کہتا ہے کہ نہیں میں تو رہوں گا، مجھے تو رہنا ہے، بلکہ میری صحت قائم رہے اور میں جو بن کے ساتھ رہوں۔ تو عزیز سامعین کرام، ایک یہ ہے، اور ایک اور عذاب ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو پکڑا نا، مختلف قوموں کو، عاد و ثمود کو، فرعون کو، قارون کو، حامان کو، لوط کی قوم کو، ہر قوم کا ایک جب وقت اجل آیا تو پھر بچ نہ سکے۔ عذاب کی اس عجیب نوعیت کو اللہ جل شانہ نے کس طرح فرمایا، اور یہ سب سے برا عذاب ہے۔ یہ جو عذاب کی قسم ہے نا، یہ سب سے بری قسم ہے۔ اچھا وہ کون سی ایسی عذاب ہے؟ فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، فرمایا کہ جب ہماری نصیحت کی گئی نا ان کو، ہدایت ان کے در پر پہنچائی گئی، انہوں نے فلما نسوا، انہوں نے کیا کیا؟ بھلا دیا۔ بھائی ایسے لوگ جن کو ہدایت ان کے باہم پہنچے، کانوں میں آواز گونجے، اور وہ کیا کرے؟ اس سے جان چھڑائیں، اللہ جل شانہ نے فرمایا ان پر کون سا عذاب ہے؟ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا وہ عذاب یہ تھا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر اپنے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ موجہ مارو، وہ گناہ اور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت اور دیتے ہیں، وہ اور بےایمانی کرتا ہے اور ترقی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں موجہ لگے ہوئے، مجھے پکڑ ہی نہیں سکتے۔ تو ایسا آدمی سب سے خناس آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ برا آدمی وہ ہے کہ جو گناہ کرے اللہ اور دے، اور گناہ کرے اور دے۔ فرمایا کہ انہوں نے نصیحت کو چھوڑا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کیا کر دیے؟ کھول دیے۔ اور جب یہ نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا، وہ کھل کھلا اٹھے، خوش ہو گئے، اور ایسا جو ہے ان کو پروٹوکول تھا کمال۔ عزیز سامعین کرام، فرمایا جب یہ نتیجہ ہوا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، جب وہ پورے عروج پر پہنچے۔ اب جب انسان یہ دنیا سے جاتا ہے، کوئی خوراک ختم نہیں ہو جاتی، وہ تو جو ہے اس کی خوراک تو اس کی زمینیں ہیں، ہزاروں ایکڑ۔ ہمارے دوست تھے تو میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا تو فوت ہو گئے، باہر کے تھے، تو وہ ایسے میں نے پوچھا یہ اتنے، کہتا ہے یہ 35,000 من گندم پڑی ہے، اور وہ اس کے 6 ماہ بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو بھائی خزانے موجود ہیں، کوئی بندہ اس لیے فوت نہیں ہوتا کہ جائیداد ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ امر الہی۔ تو آدمی عقل مند وہ ہے۔ فرمایا کہ عذاب کی ایک نوعیت یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اللہ اور دے، اور گناہ کرے اور دے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ سب سے برا بندہ وہی ہے کہ جو باغی ہو اللہ اور دے۔ اس کا نتیجہ علماء نے یہ لکھا کہ وہ اپنے دامن میں گناہ بھر لیتا ہے۔ وہ ایک کو تھا نا پکڑ لیا، چلو مر گیا کوئی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ایک وہ تھا کہ جس کے رسے دراز کر دی۔ سب سے برا آدمی وہ ہے۔ اگر کوئی آدمی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف اسے خدا کے قریب کرتی ہے، تو یہ تو چلو اچھی بات ہے کہ انسان یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو فرمایا کہ صاحب ایمان آدمی کو جب کوئی تکلیف آتی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
مدد وہ اللہ سے لیتا ہے، ذریعہ کیا ہوتا ہے، وہ کیفیت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ استعانت کس سے لے گا؟ اللہ رب العزت سے۔ مدد پکارے گا کس کو؟ اللہ جل شانہ۔ کس کے ذریعے سے؟ بالصبر، پہلے صبر کرے گا۔ صبر ایک قوت ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے 4-5 قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ میری معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ایک فرمایا ان اللہ مع المحسنین مع القانتین۔ تو فرمایا کہ یہ محسنین کے ساتھ، صابرین کے ساتھ اللہ۔ تو کوئی اگر تکلیف آئی تو پہلے تو انسان پناہ مانگے، تو اگر کوئی چیز اللہ کے قریب کر دے تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور اگر وہ آج کل تو اس سے بھی انسان گیا گزرا ہے نا، تو کوئی تکلیف بھی آئے تو پھر بھی کیا ہے، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اور ان سے بھی زیادہ برا وہ ہے کہ جو ہے نا کیا کرے، بغاوت کرے اللہ اور دے۔ فرمایا کہ پھر جب وہ فرح حتیٰ یہاں تک کہ وہ اذا فرحوا بما اوتوا، جو ہم نے اسے دیا ہے اس پر خوش ہو جاتا ہے، سیٹیفائی ہو جاتا ہے، بس جی۔ فرمایا کہ پھر کیا ہے، اخذناہم بغتہ، پھر ہم جب پکڑتے ہیں اچانک تو پھر کیا ہو جاتا ہے، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ ہم اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہیں، جو مرضی کوشش کر لیں زوال سے بچ نہیں سکتے، نہ سائنس کے ذریعے نہ روحانیت کے ذریعے، کوئی ذریعہ نہیں، زوال آ کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا، پھر میں اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو مدعا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بھائی اے انسان، حتیٰ اذا جاء الی اجل مسمى، تو اللہ جل شانہ اجل مؤخر جو اجل ہے، وقت ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، ایک طے کیا ہے۔ میری موت کا ایک وقت مقرر ہے اور آپ کا بھی اسی طرح وقت مقرر ہے۔ اچھا یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور اچھا مومن کی یہ بھی صفت بتائی، لیکن موت اس کا سب نے سامنا کرنا ہے، چاہے آپ ڈریں یا نہ ڈریں، سامنا تو سب نے کرنا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے میں کون سا ڈرتا ہوں تو آگے منہ اٹھا کے چلا جائے، جس طرح آج کل خودکشی کا ایک مثالی طریق چلا ہوا ہے معاشرے کے اندر، چھوٹی چھوٹی بات پہ خودکشی کر لی۔ عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر ہے، تو عدم برداشت کی وجہ سے خودکشی کا برداشت نہیں ہوتے۔ بھائی دنیا کی چھوٹی سی رنج برداشت نہیں ہوئی، آخرت کے جوتے برداشت ہوں گے؟ بھائی بندہ سوچے آگے کون سے مجھے ہار ڈالے جائیں گے، تو آگے بھی تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے نا۔ ہاں ایک مومن ہوتا ہے کہ جس کو ڈر نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی تیاری ہے، اس کو پتہ ہے یار میں نے نا تیاری کر رکھی ہے۔ اب آپ کی تیاری ہے، آپ نے حقوق اللہ بھی ادا کیے ہوئے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کیے ہیں، صوم و صلات کے بھی پابند ہیں، اخلاق و کردار کے بھی حامل ہیں، اور آپ کا ضمیر بھی زندہ اور مطمئن ہے، تو پھر آپ کو ڈر کس طرح ہے؟ تو بزرگ لکھتے ہیں کہ بھائی انسان کو اگر کوئی بادشاہ بلائے اور اس کا دوست ہو تو انسان تو خوشی سے جائے گا، بھائی میں تو مہمان ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بنانا چاہے تو وہ ڈرتا کیوں ہے؟ بھائی اللہ جل شانہ جب مہمان بنانا چاہیں تو پھر ڈرے گا کیوں؟ عزیز سامعین کرام، اصل میں ڈرتا یہ ہے کہ اندھا ہوا ہوں میں نامہ اعمال دیکھ کر کہ جتنی خاک اڑائی تھی آنکھوں میں پڑ گئی۔ وہ ڈرتا اس لیے ہے کہ وہ جو اپنا کیا ہے نا وہ سامنے آتا ہے، وہ اپنا کیا آ جاتا ہے سامنے جب آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو جواب جو ہے پھنس گیا، تو میں تو جو ہے جواب بھی نہیں دے سکوں گا۔ پھر ہم نے غلط طریقے اپنائے، بس جی کوئی سفارشی ڈھونڈیں، کوئی طریقہ کار ٹونا یہ وہ جو مشرکانہ جاہلانہ رواج ہے۔ قرآن کے اندر ایک ہی طریقہ ہے نجات کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اعمال صالح کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اس کائنات ارضی کی سب سے بہترین مخلوق ہے، وہی ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ عزیز سامعین کرام، مدعا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی سنت یہ تھی جو ہمارا سارا موضوع تھا، کہ فرمایا کہ اگر ہم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ جل شانہ
لوگوں کے اعمال کی بدولت انہیں پکڑتے تو ان کے اعمال کی نحوست سے دوسری مخلوقات بھی ختم ہو جاتی۔ تو اصل انسان کے اوپر جب عذاب آتا ہے دنیا میں تو اس کا اپنا انسان ہوتا ہے، زمینیں بھاری نہیں ہوتی۔ یہاں لوگ پڑھائیاں کرواتے، دکان بھاری ہے، وہ دکان نہیں بھاری، دکان کا مالک بھاری ہے، وہ بھاری پڑا ہوا ہے۔ تو اصل قرآن کس کو پڑھنا چاہیے؟ بندے کے اوپر پڑھنا چاہیے، بندہ سنے، وہ سنے نا کہ میں بدلوں، تو اس کے لیے ہے قرآن مجید۔ اور قرآن نے تو یہ بتا دیا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا۔ تو عزیز سامعین کرام، ہماری گنگا الٹی بہتی ہے، ہم الٹا سوچتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہدایت قرآن کس کے لیے ھدی للناس ہے یا دوسری چیزوں کے لیے ہدایت ہے؟ اصل تو ہمارے لیے ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بیان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کیوں نہیں پکڑتے، اور اس کے اوپر بعض لوگوں کو بالکل ہی نہیں پکڑتے، وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے جس طرح سورۃ الانعام کی آیت کریمہ 44 کے اندر بیان کیا، تو بہرحال آدمی کو اللہ جل شانہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان آخر زوال ہی کی طرف جانا ہی جانا ہے، اور اس کو جواب دہ ہونا ہی ہونا ہے۔ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نجات اسی کی ہوگی جس کا کردار، جس کا ایمان، جس کے اعمال صالح ہوں گے۔ تو انسان غفلت میں نہ رہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، خود کے ساتھ مخلص ہو جائے، یہی اس کی نجات کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔